السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرظب کے فضائل اور شب معراج کی فضلت اور نوافل شب معراج کا طریقہ۔ ایک حدیث ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کا ایک روزہ بھی رکھے گا تو اسے سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ رجب کے معنی ہے تعظیم کرنا، اور رجب جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے۔ قرآن شریف میں بنی اسرائیل نام کی ایک سورہ آتی ہے، اس کے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس سفر کا ذکر کرتا ہے جسے ہم شب معراج کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور دوسرا ایک ذکر آتا ہے، وہ سورہ پارہ نمبر 27 میں آتی ہے، سورہ نجم، اور اس کی آیتیں نمبر ہیں 13 سے 18 تک۔ وہ اس طرح سے ہے، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے، پرلی ہاتھ کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اس طرح کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رسالہ یا حشریہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ رو کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو آگ دوزخ کی جلا رہی ہے، میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اگر تو ایک روزہ بھی ماہ رجب میں رکھتا تو یہ عذاب تجھ پر ہرگز نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس مبارک مہینے میں ایک روزہ رہنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رجب میں ایک روز اور ایک رات ہے، جو کوئی روزہ رکھے اس روز اور عبادت کرے اس رات کو، تو ثواب اس کو 1.25 سال کی عبادت کا ملے گا۔ وہ 27ویں اور دن 27واں ہے۔ جو کوئی اس رات کو عبادت کرے
اس دن روزہ رکھے. خاص خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ قیامت کے دن اس دسترخوان پر کھلائے گا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. یہ مضمون بحوالہ فلاح دنیا سے لیا گیا ہے. ابھی اور ایک مضمون جو فلاح دین و دنیا سے ہے وہ اس طرح سے ہے. رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے والوں کے نامہ اعمال میں 100 برس کے حسنات لکھے جاتے ہیں. وہ رجب کی 27ویں رات ہے. اس رات کی فضیلت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ایسی مبارک شب میں حضور فخر کائنات نے بلاوے خداوندی پر آسمانوں پر عروج فرمایا اور مسجد اقصی میں انبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین کی امامت فرمائی. اس مبارک رات میں احکام خاص آپ پر نازل ہوئے اور آپ دیدار خداوندی سے سرفراز ہوئے. جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے سعادت معراج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. شب معراج شب رحمت ہے. اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و بامراد رکھے گا اور ہر بلا و مصیبت سے بچائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رجب کی 27ویں شب کو آسمانوں سے 70,000 فرشتے اپنے سروں پر انوار الہی کے طبق رکھے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس کے رہنے والے یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں. حکم ہوتا ہے کہ ان نور کے طبقوں کو ان کے سروں پر الٹ دو جو اس شب کی قدر کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی بڑی نعمت حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. ابھی نفل نماز کے بارے میں بھی آپ کو بتائی دیتے ہیں. تحفہ میں لکھا ہے کہ رات کو 6 رکعت نفل 3 سلام سے ادا کریں اور ہر رکعت میں بعد الحمد کی سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں. بعد نماز ختم ہونے کے 50 بار درود شریف پڑھ کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں دینی و دنیاوی برلائے گا. ابھی نفل نماز کا تیسرا طریقہ. تحفہ میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے. پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ علم تر اور دوسرے رکعت میں بعد الحمد سورہ لإلاف قریشین ایک بار پڑھے. ثواب عظیم پائے گا. فلاح دین میں لکھا ہے یہ چوتھا طریقہ ہے نفل نماز کا. فلاح دین میں لکھا ہے کہ 100 رکعت نماز نفل 50 سلام سے ادا کریں اور ہر رکعت کے بعد الحمد کے سورہ اخلاص 1 بار پڑھیں. بعد فراغ نماز 100 بار درود شریف پڑھ کر سر بسجود اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں. انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی. ابھی نفل نماز کا 5واں طریقہ. اکثر صلاح کا طریقہ یہ ہے کہ بنیت ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کریں اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں. قعدہ میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم 27 بار پڑھ کر دعا کریں. بعد سلام کے اس کا ہدیہ حضرت پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں. یہ 5 طریقے یہاں پہ عبادت کے بتائے
نفل نماز پڑھنے کی، اس میں کہ کوئی بھی ایک طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ نفل نمازیں شب معراج کی رات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اپنے رحمت اور برکتوں سے نوازے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز ہر مومن کی معراج ہے۔ آمین۔